السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ عزیزان گرامی، بارگاہ قدسی میں شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس سال کا رمضان شریف بغیر لاک ڈاؤن کے ہم سب کو نصیب فرما دیا، ورنہ خدشات لاحق تھے شب برات سے کہ معلوم نہیں کب کس وقت میں ہیلتھ منسٹری کی طرف سے کوئی گائیڈ لائن آ جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے ابھی تک کوئی گائیڈ لائن نہیں آئی۔ اسی تابانی کے ساتھ، اسی شادمانی کے ساتھ، اسی چہل پہل کے ساتھ اللہ رب العزت والجلال نے یہ ماہ سیام ہم سب کو نصیب فرما دیا۔ یہ اس کی کریمی، اس کا فضل، اس کا احسان عظیم ہے۔ وقت ملے تو سجدہ شکر بجا لانا۔ اسلامی تہوار کسی واقعے سے وابستہ نہیں ہے۔ دیگر مذاہب کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو تمام مذاہب میں کوئی نہ کوئی تہوار کسی نہ کسی واقعے سے وابستہ ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ اٹھائیں تو یہودی اس دن عید مناتے ہیں جس دن سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل سے پار ہوئے تھے، اور اللہ رب العزت والجلال نے اس جاہ و جلال کے بادشاہ کو، جس کا نام فرعون تھا، مالاہ لشکر کے اس دریائے نیل میں غرق فرما دیا تھا، اور بنی اسرائیل اس کے ظلم و ستم سے محفوظ ہو گئی تھی۔ یہ تاریخ وابستہ ہے ان کے تہوار کے تعلق سے۔ نصارہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، حالانکہ 25 دسمبر تاریخی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ ہمارے مورخین نے اس پر بہت سی بحثیں کی ہیں، لیکن بہرحال وہ جائے پیدائش یعنی برتھ ڈے ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا، تو تمام نصارہ اس دن کی عید مناتے ہیں 25 دسمبر کی کرسمس ڈے کے نام سے۔ اور ہندو سماج میں، غیر مسلم سماج میں تو بے شمار تہوار ہیں، بے شمار تہوار، اور ہر تہوار کسی نہ کسی واقعے سے وابستہ ہے، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے اسلام میں 2 تہوار عطا کیے ہیں، باقی ہمارا اس کے علاوہ کوئی تہوار نہیں ہے۔ اگر اسلامی تاریخ میں ہمارے تہوار واقعات سے وابستہ ہوتے تو سب سے بڑی خوشی کا دن وہ تھا، سب سے بڑی عید کا دن وہ تھا
جس دن ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائیں۔ اس سے آگے چلیں، سب سے بڑی خوشی کا دن وہ ہوتا عید کا جس دن آقا کو اللہ رب العزت والجلال نے نبوت کا تاج پہنایا۔ اور اس سے آگے تشریف لے چلیں تو ہجرت، مکۃ المکرمہ جو آپ کی جنم بھومی تھی، جو آپ کی جائے پیدائش تھی، جو آپ کا مادر وطن تھا، اس کو چھوڑا اور مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما و تکریما میں تشریف لے گئے۔ اور اہل مدینہ نے جس شاہانہ طریقے سے آپ کا استقبال فرمایا اس کی دنیا میں نظیر نہیں ملتی۔ وہ سب سے بڑا خوشی کا دن ہوتا اور ہماری عید منائی جاتی۔ بدر کا میدان جب حق اور باطل کا معرکہ ہو رہا تھا، اللہ رب العزت والجلال نے گنے چنے آدمیوں کو، گنے چنے اتنے سے مسلمانوں کو اس میدان کو سر کرایا۔ وہ دن عید کا دن ہوتا۔ احد کو اٹھا لے وہ دن احد کا دن ہوتا، خندق کو اٹھا لے وہ دن احد کا دن ہوتا، صلح حدیبیہ کو اٹھا لے وہ دن عید کا دن ہوتا۔ اور جس دن اللہ رب العزت والجلال نے مکۃ المکرمہ کو فتح کرایا تھا سن 8 ہجری میں، اور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی تھی، یہاں تک کہ جب آپ نے اذان دینا شروع کی تو آسمان اول سے لے کر عرش تک کے دروازے کھل گئے تھے بلال کی اذان سننے کے لیے۔ وہ دن خوشی کا دن ہوتا، وہ دن عید کا دن ہوتا، لیکن نہیں، اسلام میں 2 تہوار ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا۔ ہمارے اسلام میں صرف 2 تہوار ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ یہ عید الفطر ایک عظیم عبادت کی تکمیل کے بعد اللہ نے ہمیں یہ خوشی کا دن نصیب فرمایا ہے۔ پورے مہینے آپ نے اپنی تمام خواہشات کو اللہ کے نام پر قربان کیا۔ اور میرے بزرگوں یاد رکھنا، روزہ وہی رکھیں گے جن کو اللہ سے محبت ہوگی۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، نمازیں ساری دنیا دیکھ رہی، زکوٰۃ ساری دنیا دیکھ رہی، صدقے خیرات ساری دنیا دیکھ رہی، مسجدیں بنوا رہے ہیں ساری دنیا دیکھ رہی، مدرسے بنوا رہے ہیں ساری دنیا دیکھ رہی، اور حج عمرہ تو پوری دنیا دیکھتی ہے، ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے وہ پروگرام۔ لیکن روزہ صرف اللہ دیکھتا ہے۔ بس آپ کی فریج میں تمام مشروبات موجود ہیں، اس میں روح افزا بھی ہے، سنکارا بھی ہے، فروٹس بھی رکھے ہوئے ہیں، آپ روزے کی حالت میں، گرمی کا روزہ ہے، کیوں نہیں کھا رہے ہیں آپ؟ کس کا ڈر ہے؟ کس ذات کا ڈر ہے؟ اسی وحدہ لا شریک لہ کی ذات کا ڈر ہے۔ اس ڈر کی وجہ سے آپ روزے کو توڑ نہیں سکتے، کیونکہ معلوم ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور یقین کرنا، زمین کی تہوں میں چلے جاؤ، 7 اسٹار ہوٹلوں میں چلے جاؤ، یا پھر پہاڑوں کی بلندیوں پر چلے جاؤ، اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ وہ تمام حرکتوں کو دیکھتا ہے، ظاہر کو بھی باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ اور جس زمین پر ہم بستے ہیں، کل یہ زمین یومئذ تحدث اخبارہا، جو کچھ بھی ہم نے کارنامے کیے ہوں گے وتھ پکچر، یہ تمام چیزیں کل قیامت کے دن اللہ آپ کے سامنے پیش کر دے گا۔ تو جو ڈر رمضان شریف کے مقدس مہینے میں مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے، روزے داروں کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے، ایسا ڈر اگر 11 مہینے پیدا ہو جائیں تو اس دنیا کا کچھ اور ہی نقشہ ہوگا۔ عزیزان گرامی، فتنے آتے رہیں جاتے رہیں،
ایک فتنہ آیا تھا سینکڑوں سال پہلے جلال الدین اکبر کی شکل میں، 14 برس کی عمر میں پورے ملک کا بادشاہ بن کے بیٹھ گیا، لیکن اس منحوس نے جتنی حرام چیزیں تھی قرآن میں سب حلال کر دی تھی، یہاں تک کہ اس نے دین اکبری ایجاد کیا۔ حالانکہ مورخین نے اس کو دین الہی لکھا ہے، نہیں، وہ دین الہی نہیں ہو سکتا۔ دین الہی تو وہ دین تھا جو حضرت آدم لے کر آئے تھے، حضرت شیش و ادریس لے کر آئے تھے، حضرت نوح اور ابراہیم لے کر آئے تھے، حضرت داؤد اور سلیمان لے کر آئے تھے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ لے کر آئے تھے۔ یہ تھا دین الہی، اور جس دین کو ہمارے آقا لے کر آئے یہ ہے دین الہی، اس کا نام ہے دین اکبری۔ اسے دین الہی لکھنے والے مورخین بالکل غلطی پر ہیں، اسے دین الہی نہ لکھا جائے، وہ تھا دین اکبری۔ لیکن ایک احسان تو ماننا پڑے گا ہندو سماج کو اس شخص کا کہ گو کشی پر سب سے پہلے پابندی لگانے والا شہنشاہ جلال الدین اکبر ہی تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ ہندو سماج میں یہ جانور، یہ مویشی، اس کو محبت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اسے معلوم تھا سب سے پہلے اس گو کشی پر پابندی لگائی جلال الدین اکبر نے لگائی تھی۔ عقیدت سے دیکھتے ہیں لوگ اس کو، یہ احسان تو یہ قوم ہمارا قیامت تک بھی ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کا سد باب کس سے کرایا؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہاں تک کہ سلیم جہانگیر کے دور میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سال گوالیر کی جیل کی صحبتیں برداشت کی، لیکن اس فتنے کی بے خونی فرما دی۔ دوسرا فتنہ آیا انگریزوں کی شکل میں، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے آئے، تجارت کے نام سے آئے اور بن گئے ہمارے ملک کے مالک۔ اس فتنے کا سد باب سب سے پہلے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پر شیر میسور سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ نے تلوار اٹھائی تھی ان کے انخلا کے لیے، یہاں سے ان کو بھگانے کے لیے۔ پھر تحریکیں اٹھتی رہیں، ختم ہوتی رہیں، اٹھتی رہیں تو ختم ہوتی رہیں، یہاں تک کہ 1857 سے لے کر 1947 تک بہت ساری تحریکیں اٹھی، لیکن تحریک ریشم رومال جس میں گاندھی جی کے شانہ بشانہ رہ کر ہمارے ہندوستان کی عوام و خواص نے اس فتنے کا سد باب کیا اور انگریزوں کو یہاں سے بھگا دیا۔ ڈاکٹر ٹامسن لکھتا ہے اپنی ہسٹری میں کہ میاں چاندنی چوک کے درختوں سے لے کر اور در خیبر تک ہر درخت پر علماء کی گردنیں لٹکی ہوئی تھیں، یہاں تک کہ ڈاکٹر ٹامسن لکھتا ہے کہ انگریز علماء کو بوریوں میں بند کرتا تھا اور آگ کے لاوے میں پھینک دیا کرتا تھا۔ گاندھی جی کے شانہ بشانہ رہ کر ہندوستان کے عوام نے، خواص نے، سب نے مل کر اس کو آزاد کرایا اور اس فتنے کا سد باب کیا۔ تیسرا فتنہ ہے سائبر فتنہ، انٹرنیٹ اور یہ سیل فون کے ذریعے جتنی برائیوں اور بدعمالیوں کا کینسر ہمارے سماج میں پھیل گیا، آج تک تاریخ میں اتنی برائیاں نہیں پھیلی تھی جتنی سیل فون کے ذریعے پھیل چکی ہیں۔ کالجوں سے شکایتیں آ رہی ہیں، اسکولوں سے شکایتیں آ رہی، یونیورسٹیز سے پروفیسروں کی شکایتیں آ رہی۔ ہم کیا پڑھائیں بچوں کو؟ ساری رات موبائل دیکھتے ہیں اور کلاس میں آن کر سو جاتے ہیں۔ آن لائن، یہ تو سب بہانے ہیں۔ آن لائن کتنے کام کر لیں گے ہمارے بچے؟
1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، یہ تو سارے دن اور ساری رات موبائل انٹرنیٹ ہے، اچھی چیز ہے، لیکن جائز جگہ استعمال کرو، اچھے کاموں میں استعمال کرو، جو کام کرنے کا وہ کریے، لیکن فالتو باتوں میں جو ہماری قوم اس میں گھس گئی، بڑا ہو چھوٹا ہو، عورتیں ہو مرد ہو، بچے ہو بچیاں ہو، سارے کے سارے موبائل میں گھس گئے، اور اس سیل فون نے وہ کینسر پھیلا دیا بیماریوں کا، وہ کینسر پھیلا دیا گناہوں کا، وہ کینسر پھیلا دیا برائیوں کا۔ خدا کی قسم یہ بہت سے پاکیزہ رشتوں کی بھی دھجیاں اڑا دی اس سیل فون نے۔ یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے، شرم کا مقام ہے کہ پاکیزہ رشتوں کی بھی دھجیاں اڑا دی اس سیل فون نے۔ سیل فون کا جہاں تک کام ہے وہاں تک لیجئے، اس سے آگے نہ بڑھیے ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، بارہا یہ اپنے وعظوں میں بیان کر چکا ہوں، سارے قرآن کا مطالعہ کر لیں، الحمد کی الف لام سے لے کر قل اعوذ برب الناس کی سین تک، آپ کہیں یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ امت سابقہ میں یا امت واحدہ علی صاحبتی و تسلیم میں کبھی عذاب شرک و کفر کی بیس پر آئے ہیں۔ اس بیس پر عذاب آتے تو آج دنیا میں کوئی کافر کوئی مشرک نظر نہیں آتا، سارے ایمان والے ہوتے۔ یہ عذاب آئے کیوں؟ اخلاق اور معاشرے کے بگڑنے پر عذاب آتے ہیں۔ جب بھی اخلاق بگڑیں گے معاشرہ بگڑے گا، اور معاشرہ بگڑے گا بدعمالیاں سر سے اونچی ہو جائیں گی، اور جب بدعمالیاں سر سے اونچی ہو جائیں گی تو اللہ کی لاٹھی کسی نہ کسی شکل میں برسے گی۔ میں سیل فون کے استعمال کو منع نہیں کر رہا ہوں، کریں، یہ بہت کام کی چیز ہے، انٹرنیٹ بھی بہت کام کی چیز ہے، لیکن اتنا کریں جتنی حد ہے۔ حد سے آگے گزرو گے تو میاں برائیوں میں پھنس جاؤ گے، بدعمالیوں میں پھنس جاؤ گے، معاشرہ تباہ ہو جائے گا، اور ہو گیا۔ آج کی تاریخ میں جس صدی میں ہم جی رہے ہیں، اس سیل فون نے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا چلوں۔ دعا عبادت کا مغز ہے، تمام عبادتیں دعا پر جا کر کمپلیٹ ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا، اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے پھیلا رکھے ہیں، گریہ وزاری کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کا گڑ گڑانا دیکھا، رونا دیکھا، تو خیال آیا کہ اللہ میاں جتنی نعمتیں یہ تجھ سے مانگ رہا، رو کے گڑ گڑا کر، خدا کی قسم میرے پاس وہ نعمتیں ہوتی تو میں سب دے دیتا۔ وہی آئی، میرے موسیٰ اس سے کہہ دو بے شک یہ ہاتھ پھیلا کے مانگ رہا ہے، گریہ وزاری بھی کر رہا ہے، لیکن اس کا دل و دماغ میری طرف حاضر نہیں ہے، میری طرف حاضر نہیں۔ اگر یہ دل و دماغ کو بھی میری طرف متوجہ کر لیں تو میری عزت کی قسم اس کو تمام نعمتیں دے دوں گا جو مجھ سے مانگ رہا ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام پلٹے اور اس کی کان میں آن کے سرگوشیاں فرمائی، اور فرمائے دل و دماغ کو بھی حاضر کر لے، اسے بھٹکائے مت۔ اب اس نے دل و دماغ کو حاضر کیا، یکسوئی کے ساتھ دعا مانگنی شروع کی، ہمتن متوجہ ہو کر دعا مانگنی شروع کی۔ اللہ رب العزت والجلال نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری نعمتیں عطا کر دی جو اللہ سے مانگ رہا تھا۔ ہم ہاتھ تو پھیلا لیتے ہیں اللہ کے حضور میں، لیکن دل و دماغ ہمارے بازاروں میں بھٹکتے ہیں۔ نماز میں تو آپ بے شک امام کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ امام نے پڑھا کیا ہے، ہم اپنی دکانوں کے حساب میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر آپ خدا کی قسم 10 منٹ کے لیے آتے ہو نماز کے لیے تو اس دل و دماغ کو خالی ذہن کر کے آیا کرو، دنیا کے جھمیلوں سے پاک کر کے آیا کرو،
اللہ کے واسطے اگر 15 منٹ کے لیے آپ مسجد میں آ رہے ہو تو دل و دماغ کو دنیاوی الجھنوں سے پاک کر کے آؤ اور یکسوئی کے ساتھ انہماک کے ساتھ اللہ کی بندگی کرو، پھر دیکھنا آپ کے لیے کون کون سے دروازے کھلتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ دعائیں مانگو تو یکسوئی کے ساتھ ہمتاً متوجہ ہو کر دعا مانگو، جب اللہ سنے گا۔ اور اگر ہماری توجہات اللہ کی طرف نہیں ہے، ہمارا دل و دماغ اللہ کی طرف نہیں ہے، تو اللہ بھی ایسی دعاؤں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میری طرف سے آپ حضرات کو بھی اور تمام اہل وطن کو بھی عید بہت بہت مبارک ہو۔ اب اپنی اپنی صفیں سیدھی کر لیجئے، پھر انشاءاللہ نماز ہوگی۔